اجازتیں تم ان کو دیتے ہو جو ملک میں جگہ جگہ ملک کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے اداروں کو کمزور کرنے پھرتے ہیں اور ملک کے جناب حساس ترین معاملات میں بھونکتے پھرتے ہیں۔ اجازتیں تم انہیں دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر پاکستان سے اجازت دی جائے۔ ہاں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ ہم تمہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا کرو، ہماری خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہاں، ہم ایک حد تک تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے غیرت مند ہے نا، اس طرح ہم اپنے ایک آخری کارکن کی عزت کے لیے بھی غیرت مند ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ وہ جو آپ کسی وجہ سے یا کوئی بات ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب ان کے شکریہ، ان کا کس بات کا شکریہ؟ ان کو تو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے پورے ملک کی بات کرتے ہیں، پورے محب وطن ہیں۔ یہ تو تنخواہیں لے کر ملک سے غداریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ادارے برباد کر کے رکھتی ہیں۔ ان کو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے یا ہمیں ان کا ادا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ ہم نے لکھ رکھا ہے، ایک دن ضرور حساب لیں گے، اور یہ دل کی تختی کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ بس تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھو۔ ہمارا جہاں دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں یہ نعرہ بھی لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ بھائی، آپ نے پیغام ان کو دینا ہے جن کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، تو پیغام پورا دیں یا پھر خاموش رہیں۔ اگر پیغام پورا دے سکتے ہیں تو میرے نعرے کا جواب دیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھیں جو سمجھتے ہیں کہ پرچے کر کر، بھائی ہم سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں تم سے زیادہ۔ تم صرف وطن سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ تمہاری اس وطن سے عیاشیاں منسلک ہیں۔ ہم وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس وطن میں ہمارے بڑوں کا خون شامل تھا، اس وطن کو بنانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور اگر وطن میں کوئی برا وقت آیا تو تمہارے چارٹر تیار کھڑے ہیں جس میں تم بھاگ جاؤ گے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں میں ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کے خلاف جب چینی اور جناب آٹے کے کیس کھلے تو وہ جا کے نیوزی لینڈ بیٹھ گیا اپنے ذاتی طیارے میں۔ اور ہم وہ ہیں کہ ملک کے اوپر کیسا بھی وطن آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، ہمارا جینا بھی اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس میں ہیں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اس کے اندر ہے۔ اور تم وہ ہو جن کے بچے تو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے، جن کے اکاؤنٹ تو سوئس بینکوں میں ہوتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے، جن کے جناب خاندان اور فیملیز تو باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور جناب حکمرانیاں اور عہدے پاکستان کے اندر لیے جاتے ہیں۔ اب قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور جو آنکھیں کھول کر گیا ہے نا، اس آدمی کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے، اور وہ ایسی عشق کے جام پلا کر گیا ہے کہ وہ عشق کا نشہ تم کہتے ہو یہ اتر جائے گا لبیک والوں کا، یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا۔ اور ابھی تو ہم نے اس منظر میں چلنا ہے اس عشق کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواب قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھی جو اپنے آپ کو اس ملک کے مامے سمجھتے ہیں، اور وہ اس ملک کے کسی بھی کھاتے میں مامے اس وقت تک ہیں جب تک ہم انہیں مانتے ہیں، اور جس دن ہم نے کہا نا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اب ہم ساری چیزیں یہاں خود کر کے دکھائیں گے، تو پھر آپ کی ماما گیری نہیں چلے گی۔ فرعون اسی وقت تک فرعون ہوتا ہے جب تک وہ مظلوم کو دبا کے رکھے۔ اگر مظلوم سامنے سے کھڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو فرعون کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ لہذا انسان بنو، بس یہی بات ہے کہ انسان بنو
اور جو تمہارا منصب ہے نا اس منصب کے مطابق کام کرو، اپنی حدوں سے نہ بڑھو، نہ ہم اپنی حد سے بڑھنے والے ہیں نہ تم اپنی حد سے بڑھو۔ آؤ جی چلتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کرنے۔ ضروری تھی کچھ باتیں کرنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی جاتا رہا، ہاں لوگ یہ نہ سمجھے بھائی اس کا لہجہ بھی باقی ہے اور اس کی تڑپ بھی باقی ہے اور اس کی گفتار بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے قائدین بیٹھے ہیں، اس کے کردار اور اس عظیم قائد کے کردار کی جھلک بھی باقی رہے گی اور سب میں باقی رہے گی۔ اگر یہ بات ختم ہونے والی ہوتی نا تو پھر یہ کارکن اچھل اچھل کے لبیک کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے۔ بات اب تمہارے بس سے آگے بڑھ چکی ہے، اب حضور کا دین تخت پر آگے رہے گا۔ یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ریشہ جوانیوں سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے، اور خواہ مخواہ ہم سے پٹے نہ لایا کرو، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور تم جن کو روکنے والے ہو وہ تمہاری تنخواہوں پہ پلتے ہوں گے، وہ تمہارے پیڑ ہوں گے، وہ در پردہ سودے کرنے والے ہوں گے۔ ہم جو ہے نا ابھی سینٹ تازہ گزرا ہے، ہمارے پاس تمہارے نمائندے آئے تھے، ہر طرح کے نمائندے آئے تھے، اور وہ کہتے تھے جناب کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ میں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ وہ آئے تھے اور وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اس پر کوئی سودے بازی کر لیں۔ میں نے کہا حضرت آپ لیٹ ہو گئے۔ کہنے لگے کیسے، کوئی ہم سے پہلے آپ کے ساتھ ڈیل کر گیا؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور وہی غیرت ہے جس غیرت نے علامہ خادم حسین رضوی کو امیر المجاہدین بنایا، جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو عاشق رسول بنایا، اور جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو اس امت کا ہیرو بنایا اور اس امت کا ماتھے کا تلک بنایا۔ اور انشاءاللہ اسی غیرت کو سمیٹتے ہوئے ہم انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لائیں گے۔ آؤ جی حضور کی محبت کی باتیں کریں، بس اتنا کافی ہے، ہمیں نہ چھیڑا کرو، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بھی بڑا زبردست چھیڑیں گے، اور اگر ہم چھڑ گئے نا تو پھر ہماری چھیڑ کا حل آخری یہی ہوگا کہ جناب انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اتنا پیغام کافی ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے یہ بات قابل شرم ہے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہمارے کارکن گراؤنڈ کی صفائیاں کریں اور گن کچرا اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اس مشن پر نکلے ہیں کہ یہ عرض پاکستان یہ پاک مٹی ہے، اور اس کے اندر سے انشاءاللہ یہ سیاستدانوں کا تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں اسٹیج پر بچیاں ناچتی ہوں، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ، جھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے، اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بھتے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنی صحت دے کہ میں تیرے راستے میں اتنی عبادت کروں، اتنے نوافل پڑھوں، اتنے حج کروں۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنے مال و زر دے کہ میں تیرے راستے میں اس کو صدقہ کروں۔ کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے
کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. یہ جناب عمر کی دعا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. وہ سعید بن عامر الجمحی یہ ہے ریاست مدینہ. حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کی غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ. جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ. اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی. حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبوی میں. حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبوی میں داخل ہو رہا. حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا، فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہیں اور حمص کے گورنر ہیں. جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3. حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا ہوں. پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے. دوسری بات، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر، اے امیر المومنین، میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں. میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں، اس لیے 1 دن میں باہر نکلتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے.